اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے جو یہ نظام کائنات بنایا ہے اس کے اپنے قاعدے، ضابطے، طریقے اور سلیقے ہیں. کوئی بھی کام جو کوئی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے صحیح طریقے کے مطابق کیا جائے، آسانی سے بھی ہوتا ہے اور پورا مقصد بھی اللہ چاہے تو حاصل ہو جاتا ہے. اور کام کوئی اور کرنا ہے، تجسس کسی اور کے بارے میں ہے، چل کسی اور سمت رہے ہیں، سوچ کہیں اور رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، تو اس طرح توجہ کے بٹ جانے سے منزل میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہرچہ دانا کند ناداں، ہرچہ دانا کند ناداں. جو کچھ دانا اور عقل مند آدمی کرتا بے وقوف بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ بالآخر کام تو ویسا ہی ہونا ہے. لیکن وہ کہتا ہے لیک بعد از خرابی بسیار. دانا اور بے وقوف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دانا سیدھی توجہ اپنے کام پہ رکھتے اور اس کے طریقے کے مطابق اسے کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اور بے وقوف کام اور کرنا ہے، سوچتا اور ہے، دیکھتا کہیں اور ہے، اور بعد از خرابی بسیار، بے شمار تکلیفیں اٹھانے کے بعد پھر کرنا اسے بھی ویسا ہی پڑتا ہے. پھر مقصد جتنا حساس اور جتنا نازک ہو، احتیاطیں بھی اس کی اتنی ہی حساس اور اتنی ہی نازک ہو جاتی ہیں. دین اسلام بجائے خود دنیا کے کاموں کو ان کے صحیح طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے، اور انہیں صحیح انجام دینے کے لیے عقیدہ بنیاد ہے کہ پہلے یہ مانا جائے کہ اللہ کریم واحد ہے، لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ہر ذرے کا خالق وہ ہے، ہر ذرے میں جو تاثیر ہے وہ اس نے رکھی ہے، ہر ذرے کا جو استعمال ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس نے مقرر کیا ہے. لہذا یہ بھی اسی کا حق ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ بھی متعین فرمائے. یعنی جس نے ایک چیز کو پیدا بھی کیا اس میں مختلف اثرات اور نتائج بھی رکھے، تو اسی ہستی کا حق ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ بھی ارشاد فرمائے. اس لیے دین اسلام کو قرآن حکیم میں کہیں صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں ہدایت اور ہدا کہا گیا ہے. صراط مستقیم بھی صحیح اور سیدھا طریقہ، سیدھا راستہ، ہدایت اور ہدا بھی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ، اور اسی پر اللہ کریم نے آخرت کے انعامات کا مدار رکھا ہے. آخرت اللہ کی طرف سے محض انعام ہے، رحمت الہی ہے. دنیا میں رہ کر کوئی شخص
جو کچھ پہلے اللہ سے نعمتیں لے چکا ہے ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ وہ مزید نعمتوں کے حصول کے لیے کو اپنا حق جتائے۔ تو ہر ساتھی کو اپنے مقصد پہ نگاہ رکھنی چاہیے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی دنیا سے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے کھانا بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، دوست دشمن بھی ہیں، اور سارے انسان ایک ہی طرح سے جیتے ہیں۔ سارے انسان لباس پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اولاد کو پالتے ہیں، دولت کماتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عظمت الہی کو مانتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ عالم نہ میرا ہے نہ میرا بنایا ہوا ہے، یہ کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، میرے پاس مال ہے یا اقتدار ہے یا زندگی ہے یا طاقت ہے یا علم ہے یا کوئی وصف بھی ہے، تو میرے پاس اس کی عطا ہے اور اس کی امانت ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو انجام دوں، دنیاوی امور کو اس کے حکم کے مطابق انجام دوں۔ اور جو دنیا میں اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے اطاعت الہی کی، آخرت اسے بطور انعام کی ملتی ہے۔ اور اصول فطرت یہ ہے کہ آپ اگر میدان جنگ میں ہیں تو آپ کی ساری سوچ اس جہاد یا اس جنگ پہ مرتکز ہونی چاہیے کہ دشمن کہاں ہے، میں کہاں ہوں، وہ کہاں سے حملہ کرے گا، مجھے دفاع کیسے کرنا ہے، میں کہاں سے حملہ کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اب اگر میدان میں بیٹھ کر وہ یہ سوچتا رہے کہ میری کھیتی باڑی کا کیا ہوگا، میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے، میرے فلاں دوست کا کیا ہوگا، تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، مارا جائے گا۔ تو اسے صوفیاء کی اصطلاح میں توحید مقصد کہتے ہیں کہ اپنا مقصد متعین کیجئے، تسلی کر لیجئے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا، فیصلہ کیجئے کہ مجھے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ پھر اس کام کو کرنا ہے تو اس میں پھر توحید مقصد رکھیں، پھر مقصد پہ نظر رکھیں، اور اس اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنی ساری ایفرٹ، ساری کوشش، ساری محنت اس کے لیے لگا دیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، کسی کے پاس 2 دن ہیں، کسی کے پاس ہفتہ ہے، کسی کے پاس 1 رات کا قیام ہے، تو وہ جو تھوڑا سا وقت لے کے آتے ہیں، کم از کم یہ وقت ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، سوچوں میں بھی، کردار میں بھی ایک مقصد پہ مرتکز کر دیں کہ کچھ مسئلہ، کچھ حاصل اس میں سے تو ہو۔ تو اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں، جس کام کو بھی، دنیاوی کاموں کا بھی یہ اصول ہے، اور دنیا میں تو کسی کو سمجھانا بھی نہیں پڑتا، لوگ از خود، اب دکاندار دکان پہ بیٹھتا ہے تو اور کچھ نہیں سوچتا، صرف گاہکوں کو اور ان سے سلوک اور پیسہ کمانے کی سوچ رہا ہوتا ہے۔ زمانے بھر کے نرخ اسے پتہ ہوتے ہیں، کہیں کسی نرخ میں تبدیلی آتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، سارے اپنے کاروباری لوگوں سے اس کے تعلق اور اس کے ٹیلی فون آ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہر کوئی بغیر بتائے توحید مقصد حاصل کر لیتا ہے، دین میں البتہ آپ چند منٹ کے لیے چند رکعت نماز ادا کرنی ہو تو بھی اس میں بکھیڑے اور ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں، وجود نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دل کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے، دماغ اور بھی کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے۔
حالانکہ دنیاوی کاموں میں ہم ہی لوگ ایسا نہیں کرتے. جو بھی کسی کا کام ہے، دکانداری ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، مزدوری ہے، تو جس کام میں لگے ہوتے ہیں پوری طرح اس میں منہمک ہوتے ہیں کہ یار یہ ختم ہو کے جان چھوٹے اور میں اپنا کام کر کے فارغ ہو جاؤں، کچھ مجھے حاصل ہو. دین میں جب آتے ہیں تو پھر یہ ساتھ خلط ملط، کیونکہ انسانی نفس بھی ہے، پھر ساتھ شیطان بھی کوشش کرتا ہے. اور دین میں بھی یہ جو تصوف ہے یہ دین کی بھی روح ہے، اصل ہے، اساس ہے. آج کل تو سرکاری تصوف بھی روشناس کرایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، جو اچھل کود، ناچ گانا، خرافات اور ایک طرح کی بے حیائی اور بعض اوقات کفریہ اشعار پہ مشتمل ہے. تو کوشش ہو رہی ہے کہ اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. حالانکہ یہ تو سارا قلبی اور کیفی معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد برکات نبوت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر ہیں، اور یہ انتہائی پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے. عقیدے، فکر، خیال اور کردار کی پاکیزگی سے متعلق ہے. تو بہرحال ہر زمانے کی اپنی روش ہوتی ہے. دنیا ازل سے، جب سے اللہ نے پیدا کی ہے، چل رہی ہے اپنے ابتدا سے اپنے انجام کی طرف، اور اس میں لاکھوں اتار چڑھاؤ آئے ہیں، زیر و بم آئے ہیں. بے حیائی، برائی، کفر، شرک پھیلا، پھر قومیں کی قومیں غرق ہو گئیں، پھر سے اچھے لوگ آ گئے. تو یہ ایک نیکی اور بدی کا مقابلہ ہے جو شروع سے ہے اور رہتی دنیا، اب تک دنیا قائم ہے، یہ رہے گا. شیطان کو بھی قیامت تک کی فرصت ہے، اور نبوت بھی دنیا میں ہمیشہ رہی ہے. اور حضور کی بعثت کے بعد تو پوری انسانیت کا ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مقرر کر دیا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی رہے گی. سو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حالات کا شکوہ کرنے کی بجائے یا ماحول کا شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. شعوری یا غیر شعوری طور پر کہیں میری کوششیں، میری محنت یا میرا کام یا جو میں کر رہا ہوں وہ کہیں اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، یا حضور کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، یا جہاں میں کھڑا ہوں جو محنت، جو کوشش میں کر رہا ہوں وہ کیا حضور کی اطاعت میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے یا نہیں. اور یہ سب دیکھنے سے اپنی اصلاح مقصود ہے. کسی شخص کو بھی اپنی عبادت یا اپنے اذکار یا اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی نیکی کر لے، وہ جو نعمتیں حاصل کر چکا ہے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جیسے قرآن حکیم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک آیہ کریمہ میں پوری دنیا و اخروی زندگی کا تجزیہ فرما کر راہ متعین کر دی کہ لوگوں اس ہستی کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، اور تمہارے پہلوں کا، باپ دادا کا تم
سے پہلے جو نسل سب کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں انسان بنایا، جس نے تمہیں بے شمار خصوصیات دیں، جس نے تمہیں صحت، ہوا سے خمسہ دیے، دل دیا، شعور دیا، بے پناہ نعمتیں دیں، اس کی عبادت کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہارا اس کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو جائے گا، ایک ایسا رشتہ بن جائے گا کہ پھر تمہیں اس کی ناراضگی یا اس رشتے میں بال آنے سے ڈر لگنے لگے گا، یعنی وہ تمہیں ایک ایسی نسبت نصیب ہو جائے گی اللہ کریم سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر تم زندگی میں ہر کام بڑے محتاط طریقے سے کرو گے اور ایسی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرو گے جن سے اس رشتے میں دراڑ آنے کا خدشہ ہو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو گے تو عبادت کے صلے میں تمہیں جنت مل جائے گی، نہیں فرمایا۔ عبادت سے تمہارا تعلق بن جائے گا رب کریم سے، جسے تقویٰ کہا گیا۔ تقویٰ ہمارے حضرات تو اس کا اردو میں بڑا آسان ترجمہ لکھ دیتے ہیں ڈر، اور ڈر کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ڈر کتنی طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ ڈر تو ہمیں دشمن کا بھی ہے، ڈر تو ہمیں موذی جانور کا بھی ہے، ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، شیر سے بھی، درندوں سے بھی ڈرتے ہیں، بیمار ہونے سے ڈرتے ہیں، جراثیم سے ڈرتے ہیں، کوئی چیز کھانے سے ڈر لگتا ہے کہ اس سے بیمار نہ ہو جاؤں۔ تو ڈر کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک خاص ڈر ہے جو تقویٰ سے مطلوب ہے، اور وہ ہے کہ جیسا ہمارا کسی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، کسی بھائی، کسی دوست، کسی بیٹے، کسی رشتہ دار سے ایک خاص تعلق انس ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں موجود نہ بھی ہو تو ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جس سے اسے خفگی یا ناراضگی۔ آپ بڑی واضح مثال ہے کہ ملک میں روز الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، تو کئی لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں، انگلستان میں، یورپ میں کئی مقیم ہیں، کئی مڈل ایسٹ میں مقیم ہیں، کئی فار ایسٹ میں ہیں۔ تو ان سے جب کہا جائے، ان کے جو یہاں ہیں ان سے کہا جائے بھئی فلاں کو، وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے رابطہ کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے، ان کی مرضی کے خلاف نہیں دیں گے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ جو ایک تعلق ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ وہ ناراض ہو جائے، یہ تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے بن جائے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ اللہ کریم خفا ہو جائیں یا اللہ کا حبیب اسے ناپسند کرے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ان ساری عبادات پہ جو اللہ کریم نے مقرر فرمایا کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا، فرمایا ان کا نتیجہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی نسبت ہو جائے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام جس کے کرنے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا اندیشہ اس سے ڈر لگنے لگے کہ نہیں، یہ ناراضگی جو ہے یہ نہیں چاہیے، میں ایسا کام نہیں کروں۔ تو اصلاح احوال کی بنیاد عقائد پہ ہے۔ جب تک عقیدہ خالص، کھرا، جاندار نہیں ہوگا تب تک کردار کی اصلاح ممکن نہیں۔ اور عقیدہ اللہ کریم قبول فرما لے اور مہربانی فرمائے، زبانی کہنے کا نام نہیں ہوتا۔ جو زبانی بھی کہتا ہے اللہ قبول فرمائے اور سب کو معاف کرے۔ عقیدے کی اساس دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ دل جس بات پہ یقین کر لے، دل عظمت الہی کو مان لے، دل کی گہرائیوں میں
یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کسی حال میں ہو کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ میرا رب میرے ہر حال سے باخبر ہے، میری سوچوں سے واقف ہے۔ میرا رسول اس قابل ہے کہ اس کی کسی ادا کو چھوڑا نہ جائے، اس کی کسی ادا کو ترک نہ کیا جائے، کہیں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف نہ ہو جائے۔ اب اس بات کو دل میں راسخ کرنے کے لیے سارے ذکر اذکار، ساری محنت، سارا مجاہدہ ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ ذکر اذکار میں نہ مراقبات منزل ہے نہ کشف منزل ہے، بلکہ کشف اور مشاہدات کے بارے تو صوفیاء کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ طلب و بہا اطفال الطریقہ، کہ سلوک میں بعض لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ظاہری عمر ان کی جتنی بھی ہو، باطنی عمر ان کی بچوں جیسی ہوتی ہے۔ اطفال الطریقہ، طریقت اور سلوک کے بچے، یعنی جس طرح بچے ڈھلمل یقین ہوتے ہیں، ایک کھلونے سے کھیل رہے ہیں، کوئی دوسرا دیکھا تو سمجھا وہ زیادہ خوبصورت ہے، اسے پھینک کر ادھر بھاگ گئے، پھر کوئی اور چیز دیکھی تو اسے چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ تو فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یقین مستحکم نہیں ہوتا، تو جب وہ سلوک اور طریقت میں آتے ہیں تو اللہ انہیں اس پر قائم رکھنے کے لیے مشاہدات کے کھلونے دے دیتا ہے کہ تو ذریعے سے یہاں یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ اور باطنی طور پر جتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں اتنے مشاہدات کم ہوتے ہیں۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مجلس میں فرمانے لگے کہ کسی شخص کو منتہی منازل ہو جائیں اور اسے کشف نہ ہو، ایسے لوگ تو صدیوں میں ملتے ہیں، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ یہ تو لوگ صدیوں میں اور لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے۔ تو توحید مقصد مد نظر رہنی چاہیے۔ ہمارا اس ساری محنت سے مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، رضا الہی، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں ہمیں مراقبات نصیب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی محنت ہم ابتدا میں تھے تو کرتے تھے، اگر کچھ مراقبات بھی نصیب ہو گئے تو اطاعت حق پہ خلوص بھی بڑھ جائے گا اور کردار میں مثبت تبدیلی زیادہ آ جائے گی۔ کچھ اور نعمت نصیب ہو گئی تو اور زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ کشف و مشاہدات بھی نصیب ہوتے ہیں تو اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک عطا ہے، اس کی ٹھیک ہے، دے جس کو چاہے۔ چونکہ ایک وقت تو آتا ہے کہ مومن و کافر سب کو کشف ہو جاتا ہے، عند الموت سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فرشتے باتیں کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، آرام سے اور بڑی پیار سے اور بڑے عزت و احترام سے روح لے جاتے ہیں، اور بڑی تکلیف دے کر یضربون وجوہہم وادبارہم، ڈنڈے مار کر بھی روح کو نکالتے ہیں۔ دونوں کیفیات انسانی کے ساتھ ہوتی ہیں، مومن و کافر، اور ایمان و عقیدے اور عمل و کردار کا فرق۔ تو یہ کام بہت نازک ہے، اس لیے کہ اس کام میں آپ نے دل سے کیفیات ہیں اور اپنے دل میں بسانی ہے۔ شیخ سے لینی ہے تو اس کے قلب سے نکالنی ہے، خود رکھنی ہے تو جیب میں یا پلو میں باندھ کر نہیں رکھ سکتے، اپنے دل میں بسانی ہے۔ تو معاملہ دلوں کا دلوں سے ہے، یہ نازک ترین اور حساس ترین ہے۔ تو اس میں تو بالخصوص توحید مقصد کا لحاظ رہنا چاہیے۔ انسانی نفس، انسانی ذہن، انسانی خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، وہ کہیں کی کہیں سوچیں نکل جاتی ہیں۔ فلاں نے ٹیڑھی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی تھی، فلاں نے ایک جراب پہنی ہوئی تھی، فلاں کا جوتا بوٹ ہے، فلاں کا جوتا جو ہے وہ دیسی۔
یہ ساری باتیں تو ساری جگہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں اس میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر دوسرا کیا کر رہا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کچھ لمحے اللہ نے مجھے نصیب فرمائے، میں نے اپنے اوقات کار سے کچھ لمحے نکالے ایک مقصد، ایک کام کے لیے. وہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس پہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کتنی توجہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تو بندے کو اس پہ رکھنا چاہیے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہم بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں جو ہے اس کی تو بڑی حضرت سے دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اسے توجہ زیادہ ملے گی اور میں تو کم مجھے. ایسا نہیں ہوتا. شاید کوئی انسان ہی ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، اور وہ بھی مجبور محض ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا کرم ہوتا ہے سارا، اور یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. اب بادل کی ڈیوٹی ہے برسنا، وہ برستا ہے، اسے یہ تمیز کرنے کا حق حاصل نہیں کہ بارش کھیتوں پہ برس رہی ہے، چٹانوں پہ برس رہی ہے یا روڑی کے ڈھیروں پہ برس رہی ہے. اسے حکم ہے، اسے برسنا ہے، وہ برسے گا. یکساں بارش ہر جگہ برسے گی. اس سے نتائج کیا پیدا ہوں گے وہ اللہ کا اپنا کام ہے. جیسی جیسی کیفیت ہوگی ویسے نتائج پیدا ہوتے رہیں گے. زرخیز زمین ہوگی، کسی نے جوتی ہوگی، بیج ڈالا ہوگا، اس سے غلہ اگ جائے گا. کہیں کسی نے باغ لگایا ہوگا تو پھل پھول آ جائیں گے. کہیں روڑی کے ڈھیر پڑے ہوں گے تو اس سے اور مزید بدبو اٹھے گی. تو وہ اثرات مختلف ہوتے ہیں. مشائخ کرام رحمہم اللہ اجمعین کی توجہات ہر ایک کے لیے اس ابر باران کی طرح ہوتی ہیں، سب پہ برستی ہیں. اب انہیں جذب کرنا، انہیں دل میں جگہ دینا، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا، ان کے حوالے سے اپنے کردار کی اصلاح کرنا، یہ سارا ہر فرد میں استعداد مختلف ہے. پھر اس کا طریقہ کار اور اس کی توجہ کا درجہ مختلف ہے. تو اس حساب سے پھر نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ عرض کی تھی کہ حضرت یہ بھی کوئی فرق ہوتا ہے کہ ایک شخص کو شیخ چاہے اور اسے فوراً بہت سے مراقبات ہو جائیں، اور دوسرے کو اس کے ساتھ ہی محنت کر رہے نہ ہوں. تو حضرت بڑے ہنس سے مسکرائے اور فرمانے لگے یہ ناممکن ہے. فرمانے لگے میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے کئی بار چاہا کہ اس شخص کے مراقبات ہو جائیں تو اسے برسوں لگ گئے، اور کچھ لوگ آئے میرے پاس ایک ہفتہ رہے اور لطائف سے شروع ہوئے اور فنا بقا فنا فی رسول تک ایک ہفتے میں سارے مراقبات حاصل کر کے چلے گئے. یہ نعمت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی تقسیم بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے. ہمیں اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، آگے نتائج وہ خود پیدا کرتا ہے. تو کسی کام میں بھی بندہ پڑے تو اس کے قواعد و ضوابط، طریقے، سلیقے، نفع اور نقصان، ان چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہیے. ارد گرد دیکھ کر ویسے ہی سوال نہیں داغتے رہنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، یہ کیا کر رہا ہے. اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے پاس تو تھوڑا سا وقت ہے جو آپ سال بھر میں ایک آدھ دن یا 2 دن یا 3 دن لے کر آئے ہیں، اور پھر واپس اسی ماحول میں اور اسی جگہ پہ جانا. اس فن میں تو لوگوں نے عمریں کھپا دی.
ابتدا میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر کے باہر گاؤں کے متصل مکانوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، پرانا، بہت قدیم، اور اس میں ایک بزرگ کی قبر ہے۔ تو حضرت کسی کو برزخ میں کلام سکھانا چاہتے تو فرماتے چلو ان سے بات کرتے ہیں، ان کی قبر پہ خیال کرو۔ اس طرح ابتدا کراتے تھے برزخ میں بات کرنے کا طریقہ سکھانے۔ تو ایک دن خود ہی فرمانے لگے کہ یہ شخص تلہ گنگ کے نواں کا رہنے والا ہے اور اسے بڑا شوق تھا برکات نبی اور تصوف و سلوک کا، اور یہ شخص سفر کرتا کرتا، تلاش کرتا کرتا پیدل دہلی تک گیا اور اسے دہلی میں شیخ ملا۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو میرے خیال میں حضرت نے 16 برسی فرمائے تھے کہ 16 برس شیخ کی خدمت میں رہ کر اس نے محنت مجاہدہ کر کے اسے فنا فی الرسول نصیب ہوا۔ اور شیخ نے جب کہا کہ بھئی اب میری طرف سے فارغ ہو، میں تمہیں یہاں تک ہی لا سکتا تھا، تو اس نے کہا پھر حضرت مجھے اجازت ہے میں واپس گھر چلا جاؤں؟ فرمایا گھر جاؤ گے تو خانگی امور، برادری کی دوستیاں، دشمنیاں تم سے یہ نعمت چھین لیں گے، چلے جاؤ لیکن گھر مت جانا، اس کی حفاظت نہیں کر سکو۔ فرماتے تھے وہ وہاں سے تو واپس آ گئے لیکن گھر نہیں گیا، اور یہاں مقیم ہو گیا اور یہیں فوت ہوا، یہیں دفن ہوا۔ یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے، یہ تو کو اللہ کریم کو منظور تھا، اس نے ایک ایسی ہستی بنا دی اور ایک ایسا نظام بنا دیا کہ یہ دولت عام ہو گئی مرد و خواتین کے لیے، ہر آنے والے کے لیے۔ ورنہ آپ مشائخ اعظام اور صوفیاء کی تاریخ پڑھیں تو جن لوگوں کی بارگاہ میں لاکھوں لوگ مرید ہوتے تھے، انہوں نے بھی کسی 1 2 4 5 کو یہ قلبی کیفیات سکھائی، باقی سب کو ظاہری اصلاح پہ ہی رکھا۔ پوری تاریخ تصوف میں تبع تابعین کے بعد، صحابہ میں یہ کیفیت تھی، تابعین میں تھی، تبع تابعین میں، تبع تابعین کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی کہ جس کے پاس جانے والا ہر مرد، ہر عورت، ہر امیر، ہر غریب، ہر عالم، ہر ان پڑھ یہ کیفیت لے کے لوٹے۔ یہ پھر پوری تاریخ تصوف میں 1400 سال بعد حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ملتا ہے۔ کہیں بہت پہلے میں نے یہ بات کی تھی تو کسی عالم نے مجھے یہ لکھا تھا کہ تم نے یہ بات عقیدت میں کہہ دی ہے اور ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو میں نے انہیں لکھا تھا کہ آپ کسی کتاب سے، کسی کے حالات سے، کسی تاریخ سے، کسی کی سیرت سے 14 صدیوں میں مجھے کہیں نکال کر دکھائیں کہ فلاں ہستی کے پاس جتنے مرد، جتنے عورتیں گئیں، سب ذاکر ہو گئے، سب کو کیفیات قلبی نصیب۔ عقیدت اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہ عقیدت تو جو شیخ سے ہوتی ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ اتصالی ہوتی ہے تو بارشیں ہوتی ہیں، رات کی تاریکی آتی ہے تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں نیکی اور بدی کا میزان بھی اللہ کریم برابر رکھتے ہیں، تب یہ نظام چلتا ہے۔ جب برائی ہی برائی غالب آ جاتی ہے تو قوموں کی قومیں اور ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چونکہ عمومی تباہی اللہ نے معاف کر دیا انسانوں کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نری برائی اور کفر ہی پھیلتا رہے گا اور تباہی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کفر، جتنی بے حیائی بڑھے گی، اتنی دوسری طرف سے طلب الہی، خلوص، ذکر الہی اور کیفیات بھی بڑھیں گی، تاکہ یہ پلڑا برابر رہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عہد کے بہت بڑے، ظاہری علم میں بھی بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور باطنی طور پر بھی وہ اپنے زمانے میں کتب ارشاد تھے، اور اقطاب پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں، یعنی 4 میں سے ایک تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ اے لاہوریو، کہ تم بلند منازل اور کئی منزلہ عمارات میں نرم گدوں تکیوں پر اے سی لا کر سوتے اور عیش کر رہے ہو، یہ تمہاری عیش و عشرت ان کے وسیلے سے قائم ہے جو راتوں کو چٹائیوں پہ بیٹھ کر ساری رات اللہ اللہ کرتے۔ اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو تم اپنی ان بڑی بڑی عمارتوں سمیت غرق ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو اللہ کریم نے اگر عمومی عذاب اٹھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکی بدی کو، ایک خاص ظلمت اور روشنی کو ایک خاص طریقے سے بیلنس رکھے گا کہ تباہی کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ تو قدرت نے بیلنس رکھنا ہے، اب اس کا احسان کہ اس نے ہمیں بھی اس میں ڈال دیا، تو یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا کمال کوئی نہیں۔ وزن تو اس نے پورا کرنا ہے، وہاں سونے کے باٹ رکھ کے پورے کرے یا چاندی کے باٹ رکھ کے پورے کرے یا پتھر اور سنگریزے اٹھا کر پلڑے میں رکھ دے تو وزن پورا کر لے، اس نے تو وزن پورا رکھنا ہے کہ معاملہ بیلنس رہے، تباہی کی نوبت نہ آئے۔ تو وہ وزن پورا کرنے کے لیے ہم جیسے سنگریزوں کو بھی اس نے اس پلڑے میں رکھ دیا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہم پہ ہے۔ تو بندے کو ان چیزوں کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اس کی سوچ اور اس کے عمل سے اس احساس کا اظہار بھی ہونا۔ وہ احساس کیسا ہے جو عمل سے مترشح نہ ہو۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، جی مجھے آپ کا بہت احترام ہے اور ہر کام آپ کی مخالفت میں کرتا ہے، تو آپ سوچیں گے کہ وہ میرا احترام کیسا ہے، اسے کیسا لحاظ ہے۔ یعنی اگر احترام ہے، لحاظ ہے، تو وہ اس کردار سے نظر آنا چاہیے نا، اگر کردار خلاف ہے تو احترام کیسا ہے۔ تو یہی حال یہاں بھی ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کی اگر قدر ہے، عظمت ہے ہمارے دل میں، تو وہ ہمارے عمل سے، کردار سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ کمزور ہیں، نالائق ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، معاف فرمانے والا ہے، لیکن بندے کو ہزار کوتاہیوں کے باوجود توحید مقصد پہ قائم رہنا چاہیے۔ ٹارگٹ تو مقرر ہونا چاہیے نا کہ مجھے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا، مقصد ہی منزل ہی نہیں ہوگی تو محنت کس لیے کرے گا اور کیسے کرے گا۔ اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تقبلنا اللہم ربنا یسر برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی
दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।